لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینوں میں ذوالحجہ کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس پر سال ختم ہوتا ہے، اور اس مہینے کے 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ قرآن مجید میں سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے 10 دنوں کی قسم کھائی، 10 راتوں کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہی 10 دنوں میں 9 ذوالحجہ کا دن ایک ایسا دن ہے جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اور جسے سید الایام بھی کہتے ہیں۔ رمضان کریم کے اخیر کے 10 دنوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، اور ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں کو بھی اللہ نے فضیلت دی۔ رمضان کے اخیر کے 10 دنوں کی راتیں بڑی اہمیت ہے، اور ان 10 دنوں کے سارے دن بڑے اہمیت کے ہیں۔ یہ 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ انہی 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مقدس عمل رکھا جو ان دنوں میں اس سے بہترین عمل کوئی اور نہیں ہے، اور وہ ہے قربانی کا عمل۔ قربانی کا عمل اللہ تعالیٰ کو قربانی کے دنوں میں انجام دیے جانے والے اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور عمل کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ انسانی تاریخ کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک عظیم انسان، ایک عظیم پیغمبر، اور اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مسلسل قربانی دینے والوں میں ان کا نام ایک نمایاں نام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو الگ الگ جگہوں پر بیان کیا۔ پہلے پارے میں تفصیل سے واقعہ ہے، پھر 23واں پارے میں قربانی کا واقعہ ہے۔ 7ویں پارے کے اندر ان کے بچپن میں توحید سے متعلق جو تفصیل گزری ان کی قوم کے درمیان، قوم کے بادشاہ کے درمیان، اس کی کچھ تفصیل موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے زمانے میں سب سے بڑے موحد تھے، ایک اللہ کی دعوت دینے والے تھے۔ بچپن میں انہوں نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ شرک کا ماحول تھا۔ اس ماحول میں انہوں نے توحید کی صدا کو بلند کیا۔ گھر والے مخالف ہو گئے، محلے والے، علاقے والے دشمن بن گئے، یہاں تک کہ اس زمانے کا جو سب سے بڑا بادشاہ تھا نمرود،
جس کی پوری دنیا پر حکومت تھی وہ بھی دشمن بن گیا۔ اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے سب کا مقابلہ کیا، دین کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ حالات آتے گئے، حالات کا مقابلہ کرتے رہے، صبر کے ساتھ اللہ کے دین پر ڈٹے رہے۔ شادی ہوئی، وطن چھوڑنا پڑا، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے بڑھاپے تک پہنچ گئے، لیکن بڑھاپے کا جو سہارا اولاد ہو سکتی تھی اس سے محروم رہے۔ اللہ سے دعائیں کرتے رہے، ربی حبلی من الصالحین۔ اللہ نے بڑھاپے کے اندر دعا کو قبول کیا اور ایک بیٹا دیا۔ اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اے اللہ اس بڑھاپے کے اندر نافرمان اولاد کے بوجھ کو برداشت کرنے کی بھی ہمت نہیں، اسی لیے اولاد ایسی دیجیے جو فرما بردار ہو، جو نیک ہو، آپ کی بندگی میں، آپ کی عبادتوں میں میرا ساتھ دینے والی ہو۔ ربی حبلی من الصالحین، بچے کے اندر نیکی ہو۔ اولاد کے اندر اگر نیکی ہوتی ہے تو پھر وہ ماں باپ کے بھی نیکی میں ساتھ دیتے ہیں، ورنہ کتنی اولاد ایسی نہیں ہے جو اپنے ماں باپ کو بھی بدل دیتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کر لیا اور ابراہیم علیہ السلام کو ایک بچے کی بشارت دی۔ اس بشارت کے اندر 3 چیزیں ملتی ہیں، 3 باتوں کے اشارے ملتے ہیں۔ ایک تو ابراہیم علیہ السلام کو لڑکا پیدا ہونے کی خوشخبری تھی، یعنی اللہ اولاد تو دیں گے لیکن بیٹی نہیں دیں گے، بیٹا دیں گے۔ اور دوسرا وہ بچہ سمجھدار بھی ہوگا، اور تیسرا وہ بچہ جوانی کی عمر تک بھی پہنچے گا۔ یہ 3 بشارتیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں فبشرناہ بغلام حلیم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دی۔ چنانچہ وہ جو بچہ پیدا ہوا تھا، اس بچے کی عمر بڑی مشکل سے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 7 سال تھی، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 12-13 سال کا وہ بچہ تھا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اللہ نے اس بچے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد مانگی تھی، اب بچہ نیک تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے وقت کے جلیل القدر پیغمبر کی سرپرستی میں تھا، اس کے باپ ایسے ویسے معمولی انسان نہیں تھے، وہ تو خلیل اللہ تھے، اللہ کے دوست تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی چاہا کہ ذرا سا ابراہیم کا امتحان لینا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جگری دوست تھے، اور خلیل اللہ ان کا لقب ہے، یعنی اللہ کا خاص دوست۔ تو دوستی کے اندر وفا ہونا بہت ضروری ہے، دوستی پکی ہونا بہت ضروری ہے 2 طرف سے، ورنہ ایک طرف کی دوستی زیادہ دن نہیں چل سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دوستی کا امتحان لینا چاہا۔ چونکہ بڑھاپے میں بیٹا دیا تھا، لقب تھا اللہ کے دوست ہونے کا، تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا ابراہیم جو میرا دوست ہے،
کہیں بیٹے کی چکر میں میری محبت اس کے دل سے کم تو نہیں ہو گئی؟ اللہ یہ دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ باپ بیٹے کی محبت مثالی محبت ہے۔ باپ اگر اپنے بیٹے کے قریب میں جا کر اس کے جسم میں بو بھی سونگتا ہے تو جنت کی بو آتی ہے اس کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ریح الولد من ریح الجنہ، کہ بیٹے کی بو جنت کی بو ہے۔ یہ چیز آپ جانوروں کے اندر بھی دیکھ سکتے ہو۔ جانور جب اپنی اولاد کو قریب کرتا ہے تو پہلے سونگتا ہے اس کو۔ اللہ نے یہ مادہ انسان تو انسان جانوروں کے اندر بھی رکھ دیا، کیونکہ اپنی اولاد سے ایک خوشبو محسوس ہوتی ہے ماں باپ کو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹے کی بو جنت کی بو ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کے اندر ایک بیٹا ہوا تھا سہارا بننے کے لیے، تو اللہ نے یہ دیکھنا چاہا کہ کہیں السلام کو خواب میں بتایا کہ بیٹے کو ذبح کرو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے صبح نیند سے بیدار ہو کر 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ دوسرے دن اللہ نے پھر خواب بتایا کہ بیٹے کو ہی ذبح کرنا ہے۔ دوسرے دن پھر 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ تیسرے دن پھر خواب آیا کہ بیٹے کو ہی ذبح کرنا ہے، جانور نہیں چلیں گے۔ تیسرے دن پھر بیٹے کی ہی قربانی ہوئی، پھر جانور ہی قربان ہوئے۔ خواب مسلسل آتا گیا، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے بیٹے کو ہی ذبح کرنا ہے، اب جانوروں سے کام نہیں چلے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر لکھا ہے کہ 100 سال سے کچھ کم یا 100 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اب اس بوڑھے باپ کو خواب میں بتایا جا رہا ہے کہ بیٹے کو ذبح کرو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، اب بتائیے کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ بیٹے سے سوال کیا تو وہ بیٹا سیدنا اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا تھا، وہ بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ اس بیٹے کو آگے چل کر نبی بننا تھا، اس بیٹے کو آگے چل کر امام الانبیاء محبوب کبریا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جد امجد بننا تھا، گرینڈ فادر بننا تھا۔ تو اس بچے کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ آج کے دور کا بچہ ہوتا تو اپنے باپ سے کہتا کہ اس عمر کے اندر ایسے ہی بہکے خواب آتے، لیکن اس بچے نے کیا کہا؟ اس بچے نے کہا امضی لما امر اللہ بہ من ذبحی، اے ابا جان میرے ذبح کرنے کے بارے میں اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ اس پر عمل کر دیجئے، پورا کر دیجئے اسے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر گئے، چاقو لے لیے، باپ بیٹے دونوں میدان عرفات کے قریب میں ایک پہاڑ پر چلے گئے۔ بیٹا لیٹ گیا اللہ کے نام پر گردن کٹانے کے لیے، اور باپ چھری تیز لے کر بیٹھے ہوئے ہیں بیٹے کا گلا کاٹنے کے لیے۔ اب اللہ کے نام پر بیٹے کی قربانی ہونے جا رہی، تو بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا میرے ہاتھوں کو اچھا بندھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اٹھ کے بھاگوں یا آپ سے مزاحمت کروں۔ پھر بیٹے نے کہا کہ ابا اپنے کپڑوں کو اچھا سمیٹ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خون کے چھینٹے آپ کے جسم پر پڑے اور میری ماں میرے خون کے دھبوں کو دیکھ کر اس کا غم قابو سے باہر ہو جائے۔ کہ باپ بیٹے کی بات ہو رہی ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کے ہاتھ باندھ دیے، ان کو لٹا دیا، اور چاقو لے کر زور سے ان کے گلے کے اوپر چاقو چلا دیا۔ جب وہ چاقو چلی تو اللہ تعالیٰ نے چاقو کو حکم دے دیا کہ چلنا نہیں ہے۔
جیسا ہی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا وعدہ پورا کر دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، آواز آئی اے ابراہیم، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، کہ تم نے اپنا خواب سچا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا بیٹا لینا مقصود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کو تو یہ دیکھنا مقصود تھا کہ ابراہیم میری محبت میں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام ہم لوگوں کی طرح محبت کا دم نہیں بھرتے تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں کئی قربانیاں پہلے سے دے رکھی تھی۔ اللہ کی محبت میں گھر سے نکالے گئے، اللہ کی محبت میں وطن سے نکالے گئے، اللہ کی محبت میں اپنوں سے دور ہوئے، اللہ کی محبت میں وقت کے بادشاہوں سے ٹکرا گئے، سب اللہ کی محبت میں ہو رہا تھا۔ یہاں تک کہ یہ بچہ جب پیدا ہوا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں، اس وقت بھی اللہ کی محبت میں جچہ اور بچہ، بیوی اور بچے کو چھوڑ کے نکل گئے تھے۔ حکم یہ تھا کہ پلٹ کے بھی نہیں دیکھنا ہے۔ پیچھے سے بیوی آواز لگا رہی تھی، بچہ پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے ایڑیاں گھس گھس کر رو رہا تھا، لیکن حکم اتنا سخت تھا کہ پلٹ کے بھی نہیں دیکھنا ہے۔ مسلسل بی بی ہاجرہ آواز لگا رہی تھی کہ کہاں جا رہے ہو چھوڑ کر، پلٹ کے جواب بھی نہیں دے سکتے تھے۔ بیوی نے یہ پوچھا کہ صرف اتنا بتاؤ کہ کیا اللہ کے حکم سے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا گردن کو پھیرے بغیر ہاں۔ تو وہ بیوی بھی کتنی بڑی نیک صابرہ شاکرہ تھی، اس نے بھی کہا اذن لا یضیعنا، اگر ایسی بات ہے تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے قدم قدم پر قربانیاں دی تھی، اور آج موقع آیا بچے کو ذبح کرنے کا۔ بچے کو ذبح کرنے میں بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، ان کی صدا کو اللہ نے اتنا پسند کیا، اللہ نے کہا قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب پورا کر دیا۔ اب اس کے بعد اللہ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام پر احسانوں کی بارش شروع ہو گئی، اب آزمائشوں کا سلسلہ ختم۔ انا کذالک نجزی المحسنین، کہ ہم اپنے نیک بندوں کو ایسا ہی اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ وفدیناہ بذبح عظیم، جنت سے اللہ تعالیٰ نے جانور کو بھیج دیا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، قیامت تک کے لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کا اچھا تذکرہ رہ گیا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہونے لگی۔ کذالک نجزی المحسنین، پھر آگے اللہ نے دوبارہ بتایا کہ ہم اپنے نیک بندوں کو ایسا ہی اچھا بدلہ دیں گے۔ پھر اس بڑھاپے کے اندر اللہ نے اور ایک بیٹا دینے کا وعدہ کیا، وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو ان قربانیوں پر دوسرا ایک بڑا انعام ملا کہ اللہ نے ایک اور ایک بیٹے کی بشارت دے دی، جو بیٹا آگے چل کر نبی بھی بنے گا۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا واقعہ پہلے پارے کے اندر ہے، تفسیر پڑھنا چاہیے۔ اتنے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے، اتنے مسلمانوں میں اگر یہ پوچھا جائے کہ ایمانداری سے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ کتنے لوگوں نے اب تک قرآن کا ترجمہ پڑھا، کوئی ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکیں گے، چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ اتنے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ اتنے لوگوں میں کتنے لوگوں نے قرآن مجید کی تفسیر پڑھی، کوئی ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکے گا۔ تو کئی کے مسلمان، نام کے مسلمان، قرآن نہیں پڑھو گے، ترجمہ نہیں پڑھو گے، تفسیر نہیں پڑھو گے تو آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ آپ کیا ہو اور آپ کا دین کیا ہے۔
یہ حالت ہے مسلمانوں کی. تو پڑھنا چاہیے، 7ویں پارے کو پڑھنا چاہیے جہاں ابراہیم علیہ السلام کی توحید کا واقعہ. 23واں پارے کو پڑھنا چاہیے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قربانی کا واقعہ ہے، باپ بیٹے کا مکالمہ ہے. پہلے پارے کو پڑھنا چاہیے جہاں کعبۃ اللہ کی تعمیر کا واقعہ ہے، باپ بیٹے نے مل کر کعبۃ اللہ کو جب تعمیر کیا مکہ میں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی بنیادیں کھڑی کی. کیسا کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا. پھر ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں کو حج پر بلایا گیا. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تھی حج کے لیے. پھر اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی. کیا دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے؟ انی جاعلک للناس اماما، اے اللہ ہمیں لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیجئے، آئیڈیل بنائیے. دنیا کے اندر قیامت تک آنے والے لوگ ہمیں نمونہ سمجھیں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ابراہیم علیہ السلام کو، انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم ہم قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آپ کو ہدایت کا نمونہ بنائیں گے. کتنی قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ اسٹیٹس عطا کیا، یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا کیا. ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے قربانیوں میں ختم ہو گئی، خواہشات ختم ہو گئے، سب ختم ہو گیا. تب جا کر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ آئیڈیل دیا، یہ نمونہ دیا کہ ہم قیامت تک کے انسانوں کے لیے آپ کو نمونہ بنائیں گے. قدوۃ للناس، لوگ آپ کو اپنا سر کا تاج سمجھیں گے. اور آج اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ایسا تازہ کر دیا. ہر سال قربانی کے دنوں میں ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہو جاتی. وَمَنَارًا لِهُدَى الْخَلْقِ، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بندوں کی ہدایت کا نمونہ بنایا. لوگ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیا کچھ نہیں تھا ان کی زندگی میں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اے اللہ ہمیں عبادت کرنے کا ڈھنگ سکھائیے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ ہمیں عبادت کرنے کا طور طریقہ سکھا دیجئے. اس مقام پر بھی پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں عبادت کرنے کا ڈھنگ سکھائیے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہی اگر ہم لے لیں، اور آج ذوالحجہ کے اس مہینے میں جہاں ہم قربانی کا جانور ڈھونڈنے کے لیے نکل رہے ہیں، اللہ کے نام پر قربانی کرنے کے لیے، اس چھوٹے سے ٹکڑے کو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا سامنے رکھ کر اگر اپنے اعمال کا جائزہ لے تو ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں عجیب و غریب چیزیں سیکھنے کو ملے گی. ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ اللہ کے نام پر لٹا کر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ عبادت کرنے کا ڈھنگ سکھا دیجئے ہمیں. وارنا مناسکنا، علمنا شرائع عبادتنا، عبادت کرنے کا طریقہ، ومناسک حجنا، حج کرنے کے طریقے ہمیں سکھا دیجئے. جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری یہ قربانی عبادت کے نام پر کہیں دکھاوا تو نہیں ہو رہی ہے. کیونکہ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا مقصد ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. قربانی کا مقصد، جانور ذبح کرنے کا مقصد نہ گوشت اللہ تک پہنچانا ہے، نہ خون اللہ تک پہنچانا ہے، بلکہ اپنی نیت کو درست کرنا ہے.
اللہ معاف کرے، معاشرے کے اندر دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ قربانی کے سلسلے میں نہ قربانی کرنے والوں کی نیتیں درست، نہ کرانے والوں کی نیتیں درست، نہ جانور بیچنے والوں کی نیت درست، نہ جانور خریدنے والوں کی نیت درست۔ ایک صاحب حیدرآباد سے مسئلہ پوچھنے کے لیے انہوں نے میسج کیا کہ قربانی کے جانور کو کلو کے حساب سے خریدنا کیسا ہے؟ تو میں نے کہا کہ قربانی کے جانور کو کلو کے حساب سے خریدنا اس وقت درست ہوتا جب قربانی کا مقصد خالی گوشت کھانا ہوتا، تو کلو کے پیسے لگائیں گے کہ پوٹلا اتنے کلو ہے، بکری اتنے کلو ہے، بڑا جانور اتنے روپے کلو ہے، تو ترازو میں بٹھا کے تولو، جتنے کلو کا ہو گیا اتنے کلو کا جانور خریدو۔ یہ جی حالت، اب قربانی کا جانور کلو کے حساب سے بکے گا، پہلے ہی سے دماغ میں حصے بن جائیں گے کہ اتنے کلو کا جانور، اتنا گھر کا، اتنے رشتہ داروں کا، اتنا فقیروں کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ عبادت ہے یا عبادت کے نام پر ڈھونگ ہے؟ یہ عبادت ایسی ہوتی؟ کیا ابراہیم علیہ السلام بھی بیٹے کو تولے تھے کتنے کلو کا ہے کاٹنے سے پہلے؟ وہاں تو سیدھا سیدھا بڑھاپے کی دعاؤں کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بیٹا 100 سال کا بوڑھا باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے چلا تھا وہاں پر۔ اسی لیے کسی نے کیا پیاری بات بتائی، باپ بیٹے کی بات بھول گئے، جانور ذبح کرنا یاد رہ گیا۔ اب جانور ذبح کرنا بھی کہاں یاد رہا لوگوں کو؟ اب تو لوگ پلاننگ کرتے ہیں کہ اتنے کا گوشت کا اچار بنائیں گے، بچوں کو باہر بھیجیں گے، اتنے کے کباب ڈالیں گے۔ اسی لیے گزشتہ چند سالوں سے قربانیوں کے دنوں میں بارش ہوتی ہے اور ان کے سوکھنے والے کبابوں میں کیڑے پڑتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے دکھا دیا کہ تمہارے گوشت میں سوکھنے والے کبابوں میں کیڑے اب پڑے، بقیہ تمہاری نیتوں میں کیڑے تو جانور ذبح کرنے سے پہلے ہی پڑے ہوئے تھے۔ یہ اللہ دکھانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو، وہ نیتوں کے کیڑے گوشت میں رینگتے ہوئے نظر آ رہے لوگوں کو۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس عمل کو سیکھنا ضروری ہے۔ بغیر وضو کے نماز ہوتی نہیں ہوتی، نماز طہارت ضروری ہے نماز کے لیے، تو قربانی کے لیے بھی تو کچھ شرائط ہے نا۔ کون سیکھے گا، کون سکھائے گا، کب سیکھیں گے؟ ایک بندہ بھی گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ میری قربانی صحیح ہو رہی، سب منمانیاں چل رہی۔ کوئی جائے گا نہیں، علماء سے مسئلہ پوچھے گا نہیں، کیا شرائط ہے قربانی کے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ قربانی دینے والوں میں 100 میں سے 95 لوگوں کا حال تو ایسا ہے کہ جن کے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ قربانی ایک دفعہ دینا ہے بس۔ باضابطہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ میں گزشتہ سال قربانی دیا تھا، اس سال بھی دینا ضروری ہے کیا؟ اگر اللہ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا، صاحب حیثیت بنایا، تو ہر سال قربانی دینا ہے آپ کو۔ کہیں پر کمانے والے کے گھر میں کئی ہے، مرحوم باوا جان کے نام پر ایک قربانی دے دیے، سب سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ سب کی طرف سے قربانی ہو گئی۔ گھر میں سب کے ہاتھوں میں اینڈرائیڈ موبائل ہے، لیکن سب یہ خیال میں ہے کہ اب تک ہم پر قربانی واجب نہیں ہوئی۔ سارے بیٹوں کے پاس گاڑیاں ہیں، اپنے اپنے 2 ویلر مینٹین ہو رہے ہیں، 4 ویلر مینٹین ہو رہے ہیں، کاروبار مینٹین ہو رہا، پھر بھی لوگ اب تک یہ یقین نہیں ہے کہ قربانی واجب ہوئی یا نہیں ہوئی ہم پر۔ اور جب جانوروں کو ذبح کرنا ہے، یہ اسلام تو ڈسپلن سکھانے والا مذہب ہے۔ اسلام کی تعلیمات کے اندر بالکل پاکیزگی ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح مت کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک جانور کو دوہری موت مت دو،
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایک جانور کو 2 بار موت دینے کا کیا مطلب؟ تو آپ نے فرمایا کہ زندہ جانور کے سامنے اگر آپ دوسرے جانور کو ذبح کرو گے تو یہ جانور مر جائے گا، پھر اس کے بعد جب اس کو آپ ذبح کریں گے تو وہ جان سے گیا ہو۔ اگر آپ کے سامنے کسی انسان کو ذبح کرے تو آپ برداشت کر سکو گے؟ جن کا دل نرم ہوتا ہے وہ جانوروں کے خون کو بھی دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے۔ دھڑلے سے 100 جانور ہیں، ان کے سامنے ایک جانور ذبح کر، لہٰذا جہاں پر اجتماعی قربانیاں ہوتی وہاں جا کے دیکھو، یہاں آ کے دیکھو، تیسرے دن جو جانور ذبح ہوتا ہے اس کے جسم پر کچھ بھی باقی نہیں رہتا اسے تگڑا جانور کہنے کے لیے، کیونکہ وہ 3 دن سے اپنے سامنے ذبح ہونے والے جانوروں کو دیکھ رہے ہو۔ اب آپ سوال کر سکتے کہ کیسا ذبح کرنا؟ تو ذبح کرنے والے آپ ہیں، قربانی دینے والے آپ ہیں، وہ آپ کی ذمہ داری ہے کیسا ذبح کرنا۔ میں ٹھیکہ لے کے نہیں بیٹھا یہاں پر، پردے بن کے ذبح کرو، کون روک رہا آپ کو؟ آپ کے کٹنے والے گوشت کو آپ اپنے پڑوسیوں کی نظروں سے بچانے کے لیے جب سائیڈ وال ڈال سکتے ہو، پردے بن سکتے ہو، تو ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ کی تدبیر کی کمی ہے، اس کے بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے۔ جانوروں کے سامنے جانور ذبح ہو رہی، جانور کی خریدی کے سلسلے میں پورا تحقیق کر کر خریدنا چاہیے۔ بڑا جانور 2 سال سے 1 دن بھی کم اگر ہوگا تو نہیں چلے گا۔ کوئی بھی کچھ بھی بول دیا اپنا کاروبار چلانے میں، بھروسہ کر کے خرید لیے۔ قربانی آپ کی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، پوری تحقیق کر کر جانور کو خریدو۔ جانور عیبدار ہونا نہیں چاہیے، جانور اچھا ہونا چاہیے، تندرست ہونا چاہیے، صحت مند ہونا چاہیے، بے عیب جانور ہونا چاہیے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جانوروں کو اپنے ہاتھوں سے چارہ کھلانا چاہیے تاکہ جانور سے اگر محبت ہو تو پھر اس جانور کو ذبح کرنے کے موقع پر آدمی کو تکلیف بھی ہوگی۔ احرار، خرگوش مر کے کتنے دن ہو رہے ہیں؟ خرگوش مر کے کتنے دن ہو رہے ہیں؟ 4 دن ہو رہے ہیں۔ میرے گھر میں خرگوش بیمار ہو کے مرا، اپنے ہاتھوں سے چارہ کھلاتا تھا، 4 دن ہو گئے خرگوش مر کر۔ اس کے مرنے کے بعد سے اب تک ہم بھی بستر پہ۔ میری آواز سے بھی آپ محسوس کریں گے میری کمزوری۔ پوچھو مولانا صاحب کو کب سے نہیں آیا مسجد میں۔ تو یہ ایک نیچرل سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا، جب آپ جانور کو اپنے ہاتھوں سے چارہ کھلاؤ گے تو آپ کو محبت ہوگی اس وہ جانور کو پھر اپنے ہاتھوں سے جب ذبح کرو گے تو وہی فیلنگ آئے گی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو سننے کے موقع پر فیلنگ آتی ہے۔ بیٹے کو ذبح کر رہے تھے، لیکن آپ قربانی کر رہے ہیں، جانور خرید لیے، قریشی کے نام پہ چھوڑ دیے، آپ ہی چارہ ڈالو، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ اب اور وہ چارہ کھا رہا نہیں کھا رہا جانور، قربانی کمرشیل ہو گئی، قربانی ایک عادت بن گئی۔ ایسا قربانیاں نہیں ہوتی۔ اسی لیے قربانی کرنے سے پہلے مسائل معلوم کرو، ورنہ کیا فائدہ یہ قربانی کر کے؟ اللہ میاں کو تو آپ کے جانور کا نہ خون نہ گوشت پہنچنے والا ہے، آپ خود کھانے والے ہیں، تو کیا فائدہ یہ سب دکھاوا کر کے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قربانیاں کرنا بند کر دو، یہ نہیں بول رہا ہوں۔ قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کیا دعا کی؟ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ ہمیں عبادت کرنے کا ڈھنگ سکھائیے۔ تو عبادتیں ڈھنگ سے کی جاتی ہے، اور یہ سب کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے آخر میں اللہ سے دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ آپ ہمارے اعمال کو قبول کر لیجئے۔ تو کیا آپ کوئی عمل کرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہ کہنے کے قابل ہے آپ کہ اللہ میرے عمل کو قبول کر لے؟
کہیں ادھر سے یہ جواب نہ آ جائے کہ تیرے اس گندے عمل کو میں کیسے قبول کروں۔ اگر اللہ کی طرف سے ہمیں جواب آ گیا کہ تیرے اس گندے عمل کو میں کیسے قبول کروں تو کیا جواب دیں گے ہم؟ اسی لیے چاہے قربانی کا عمل ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے رمضان کے روزے ہو، چاہے نمازیں ہوں، چاہے عبادتیں ہوں، ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے بعد آدمی کم از کم اللہ سے یہ تو کہہ سکے کہ اللہ قبول کر لیجئے۔ کم بھرتی کے ساتھ اگر وہ عمل قبول ہو جائے تو بڑی بات ہے، لیکن کہہ تو سکے آدمی اللہ کے سامنے کہ قبول کر لیجئے۔ اسی لیے باضابطہ بتایا گیا کہ ایک بڑے جانور میں 7 حصے دار ہے، الگ الگ لوگ 7 لوگ مل کے ایک ایک حصہ لے کر ایک جانور کی قربانی کر رہی۔ 6 لوگوں کی نیت اللہ کو خوش کرنے کی ہے اور ایک آدمی کی نیت گوشت کھانے کی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ بقیہ 6 لوگوں کی بھی قربانی برباد، اللہ کے سامنے ریجیکٹ ہے وہ۔ تو آپ اگر کسی جانور میں حصہ مل رہے ہو، شیئر مل رہے ہو، تو آپ کو تو یہاں تک دیکھنا ضروری ہے کہ میرا پارٹنر کون سی نیت کا ہے۔ اسی لیے ہر کسی کو عبادت میں پارٹنر نہیں بنایا جاتا، حصے دار نہیں بنایا جاتا۔ تو ایک جانور میں 7 لوگوں کی نیت صحیح، 6 لوگوں کی نیت صحیح، ایک کی گڑبڑ، وہ ایک گڑبڑ والا سب کو گندا کر دے گا۔ وہ 6 اچھے مل کے ایک گڑبڑ والے کو درست نہیں کر سکتے۔ سات الگ الگ گوبر کے ٹوکرے رکھے ہوئے ہیں، سب کے اوپر تھوڑا تھوڑا خلاخان چھڑک دو تو کیا آدمی کھائے گا جا کے اس کو؟ یا 7 الگ الگ دودھ کے بڑے بڑے بگونے رکھے ہوئے ہیں، سب میں 2-4 مینگنیاں ڈال دو تو کون عقل مند جا کے پیے گا؟ تو اچھی چیزیں جلدی خراب ہوتی ہیں، بری چیزوں کے خراب کے بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت، دماغ پہ زور ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو ہم کو تو یہاں تک بتایا گیا کہ اگر ایک بڑے جانور میں 7 حصے دار ہے، 6 کی نیت اچھی ہے، 1 کی نیت خراب ہے، یہ اکیلا 6 برتنوں کے سفید دودھ کو گندا کر دے گا اپنی نیتوں کی گندگی کی مینگنیاں ڈال کر اس کے اندر۔ تو اسی لیے قربانی یہ جو دنوں میں ابھی آئندہ آنے والا عمل ہے، یہ بڑا بابرکت عمل ہے۔ یہ ہر اس انسان کے اوپر قربانی واجب ہے جو آدمی آج کے ڈیٹ میں 30-35 ہزار کا مالک ہے۔ گھر کے اندر کمانے والے الگ الگ، سب کے اوپر قربانیاں۔ عورتوں کے پاس زیور، ان کے اوپر بھی قربانی۔ پوچھ سکتے ہو آپ کہ عورتیں کہاں سے پیسے لا کے قربانی دیں؟ زیور بیچ کر قربانی دیں۔ جتنا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ قربانی بڑی مشکل ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، بڑا آسان عمل ہے۔ اگر صحیح معنی میں جائزہ لیا جائے گا تو تقریباً 95-90% لوگ قربانی دینے والے آپ کو ملیں گے، مگر وہی 90% لوگ اپنے آپ کو بچاتے ہیں قربانی دینے سے۔ اور جو لوگ قربانی دے بھی رہے ہیں تو ان کے اعمال کے اندر، نیتوں کے اندر گڑبڑیں، طور طریقوں کے اندر گڑبڑ۔ اسی لیے علماء سے مسئلہ پوچھیے، کیونکہ ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو جانور ذبح کرنے سے زیادہ کوئی اور عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ سب سے بڑا عمل قربانی کا عمل ہے، قربانی کیجیے۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ یعنی چہارشنبے، آنے والے چہارشنبے کا روزہ بڑا بابرکت روزہ ہے، 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ہے۔ آج کل جو ایام گزر رہے ہیں، یہ دن اور یہ راتیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی قدر و منزلت والی دن اور قدر و منزلت والی راتیں ہیں۔ یہ جو راتیں ہیں، ان راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر، اور یہ جو دن چل رہے ہیں یہ نفل روزے رکھنے کے دن ہے یہ۔ اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال کے اندر ان دنوں کا سب سے بڑا ذکر تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 13 ذو الحجہ کی عصر کے بعد تک کا یہ سب سے بہترین ذکر ہے۔ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ ذکر کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔